بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہر سال کی طرح آج 8 مارچ کو دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ یہ دن خواتین کی خدمات، معاشرے میں ان کے کردار، جدوجہد اور قربانیوں کو تسلیم کرنے اور انہیں سراہنے کے لیے ہی نہیں منایا جاتا، بلکہ ان کے حق کی آواز اٹھانے کے لیے بھی منایا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے آئین کو دیکھا جائے تو اس میں تمام شہریوں کو، جن میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں، برابری کا حق دیتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا آدھا حصہ خواتین ہیں، اس کے باوجود برابری کا حق نہیں مل رہا ہے۔ اس ملک میں جب تک خواتین کو برابری کا حق نہیں ملتا، خاص طور پر تعلیم، صحت، معاشی اور معاشرتی زندگی میں انہیں مردوں کے برابر کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ قوم کے مردوں کے ساتھ خواتین بھی ملکی ترقی میں شانہ بشانہ حصہ نہیں لیں گی۔ کیا پاکستان میں کبھی خواتین کو برابری کے حقوق مل پائیں گے؟ اور کیا خواتین ملکی ترقی میں برابری کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کر پائیں گی؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار رانا زاہد اقبال صاحب، اور ہماری دوسری مہمان گرامی بھی ویڈیو لنک پر یہ جوائن کر رہی ہیں HOD سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ GC یونیورسٹی فیصل آباد، پروفیسر ڈاکٹر زہرا بطول صاحبہ۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم پروفیسر ڈاکٹر زہرا بطول صاحبہ سے ہی کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر زہرا بطول صاحبہ، کیا پاکستان میں صرف 8 مارچ کو خواتین ڈے ہی منایا جاتا ہے کہ انہیں برابری کے حقوق بھی دیے جا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی الرحمن الرحیم، شاہ صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ویمن ڈے جو ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور اس کے دن کے علاوہ بھی جو خاتون کے ہر دن اس کا ہے، کیونکہ جو خاتون ہے وہ بہت اہم رکن ادا کر رہی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، معاشرہ اس کے بغیر عمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عالمی خواتین کا دن ہے، اس کے علاوہ بھی جو سارے دن ہیں وہ خاتون کی عمل دخل اور اس کی جو معاشرے کی تعمیراتی کام ہیں اس کے بغیر مکمل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خواتین کی جو ہماری ایکسپیکٹڈ ان کا رویہ یا ان کی شیپنگ آف بیہیویئر جو ہے اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے، بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ہم جن خواتین کو ہم پاپولیشن کا حصہ سمجھتے ہیں ان میں ان کا بنیادی کردار کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مردوں کے برابر تعداد ہیں، تو ان کی جو ہیں اور ان کی جو ترقی ہے اس کو میدان اس طرح سے لایا جائے اور وہ واقعی ہی مردوں کے شانہ بشانہ یا معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ کہنا کہ خواتین کا جو عالمی دن ہے یہ ایک دن کافی نہیں، بلکہ میں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ تو صرف ان کی ریکگنیشن کی ریکارڈنگ ہے دن ہے، لیکن جو سارے دن ہیں وہ خواتین سے ہی شروع ہوتے ہیں اور خواتین پہ یہ ختم ہوتے ہیں اور ان کا معاشرے میں اہم کردار ہے۔ ہم جو خواتین کی بات کرتے ہیں، ہم کس خاتون کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم پڑھی لکھی خاتون کی بات کر رہے ہیں، ان پڑھ کی کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے میں جو ہے وہ نوکری کرنے والی خاتون کی بات کر رہے ہیں کہ گھروں میں رہنے والی خاتون کی بات کر رہے ہیں؟ محترم، ہم ساری خواتین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اس سوال کا اگلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم جو یہ خواتین جو ڈے منا رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم ان کو ان کا حق بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ جی بالکل،
خواتین کا جو دن ہم منا رہے ہیں اس میں ان کی ریکالنگ آف کمٹمنٹس ہیں جو کہ فیملی لیول پہ ہے, جو کہ کمیونٹی لیول پہ ہے, جو کہ اسٹیٹ لیول پہ ہے. جیسے میں ذکر کروں گی کہ ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, انہوں نے کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے, اور جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹس ہیں لاہور میں ہے, پوری یونیورسٹیز جو پاکستان کی ہے اس میں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں, وہاں سے کافی انیشیٹو سٹارٹ ہوئے. خواتین کے پرو ویمن رائٹس جو ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. جب خواتین کی پرو ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے جو لیگل سارے رائٹس ہیں ان کی ہے, اس پہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ رینیو ہوتی ہے, اس میں کوئی چیزیں پلس مائنس ہو رہی ہیں. ان کے پھر باقی جو پراپرٹی رائٹس ہیں اس کے بارے میں عدالتیں اس میں ڈیفینیٹلی انوالو ہیں. تو یہ جو دن ہے اس میں واقعی ہی ویمن کی جو پالیسی میٹرز ہیں لائف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے بارے میں اس کی ریکالنگ کا ڈے ہے, اور اس میں ایڈیشنز بھی ہو رہا ہے. جیسے کہ اب 2-3 دن پہلے ہم ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس میں, جو کہ ویکینڈ پہ یہ آ گیا تھا 8 مارچ. تو ہم نے خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کی, اسکالرز نے بات کی, کوشش کی ہم لڑکوں تک لڑکیوں تک یہ بات پہنچائی جائیں کہ کس طرح سے خواتین کے رائٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رائٹس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے اور اپلیکیشنز بھی ہو رہی ہے. پہلے ایک گھر اچھا میں جو رانا لیڈیز زاہد صاحب جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ اس حوالے سے کام تو بہت ہو رہا ہے, لیکن اگر پاکستان کے آئین میں خواتین کے برابری کے حقوق دیے گئے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ عملی طور پہ خواتین کو جو ہے وہ برابری کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہر ادارے میں, ہر جگہ؟ یہ کیوں نہیں عملی طور پر نظر آتا؟ بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج کو جیسا کہ پہلے تو میں پاکستان کی تمام خواتین کو بلکہ دنیا بھر کی تمام خواتین کو جو میں خواتین مبارکباد میں پیش کرتا ہوں انہیں, اور انہیں میں بلکہ ان کی لیڈرز کو میں داد دینا چاہتا ہوں جو ان کی جدوجہد میں ان کے وہ نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں ان کو ان کے حقوق دلانے میں. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں تو یہ ہے, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ہمارا تو پہلی بات تو یہ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے, ہم دیکھیں ILO لیبر کنونشن وہ بھی سائن کر دیتے ہیں, ان میں بھی خواتین کے حقوق ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ وہ ایک پریشر ہوتا ہے UN کا کہ کرنے ہیں تو پھر ہم نے آپ کو فلاں کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں شاہد صاحب اس دفعہ یہ جو اس کا جو کمپین تھیم ہے نا وہی انہوں نے اس بار رکھا ہے, اس کا کمپین تھیم انہوں نے رکھا ہے کہ سیلیبریٹ دا ایکشن. اس کی وجہ یہ ان کا خیال ہے کہ جس پیس سے یہ خواتین کے حقوق چل رہے ہیں یا ان پہ کام ہو رہا ہے, اگر اسی لیول پہ اسی رفتار سے چلتے رہے تو یہ جو جینڈر پیرٹی ہے, جینڈر اوکیشن ہے یا جینڈر پیرٹی ہے, یہ حاصل کرتے کرتے 2158 آ جائے گا. امیجن کریں گے اسی لیے انہوں نے, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی حکومتیں اس طرح کام نہیں کر رہی کہ تاکہ ایک پیرٹی آئے اور جلد سے جلد وہ لیول اٹین کر سکیں. یہ اچھا میں نا آپ کو تھوڑا سا میں اس میں شاید یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر ضرور ہوگا تھوڑا سا تاکہ قارئین کو بھی پتہ چل جائے. یہ نا 8 مارچ 1970 کو امریکی نیو یارک سٹی میں نا گارمنٹس فیکٹری کے میں خواتین نے نا اپنے حقوق کے لیے بات کی. انہوں نے اپنے ان کا معاوضہ کرتا تھا, ان کے آر زیادہ تھے تو وہ نکلے, تو اس طرح پھر یہ ایک سلسلہ چلا, پھر وہاں پہ تشدد ہوا. اس تشدد کے پہ ہی پھر 2010 میں یہ روسی خاتون تھی, بڑی سوشل ورکر تھی اور سوشل ایکٹیوسٹ تھی, کلازا ایکٹین, انہوں نے پھر نا اس پہ پریس کانفرنس کی اور حقوق کے اور عالمی دن 8 مارچ کو منانا شروع کر دیا. تو بنیادی طور پر یہ وہی وجہ ہے کہ تب دیکھیں کہ اس وقت امریکہ میں بھی نہ خواتین کو ووٹ دینے کا تھا, ان کے ورکنگ آور بھی زیادہ ہوتے تھے, ان کے معاوضے بھی کم ہوتے تھے, اور انہیں ووٹ الیکشن بھی لڑتے تھے, نہ انہیں ووٹ دینے کا تھا. پھر دیکھیں اس کے بعد جو بھی ہوا یہ ایک سلسلہ چلا اور خواتین نے اپنے حقوق حاصل کیے. تو دوسرا یہ کہ دیکھیں کارل مارکس نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. 1968 میں کارل مارکس نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا تھا یہ ہماری گورنمنٹ کے بھی سمجھنے کی بات ہے. کارل مارکس نے کہا تھا جو کوئی تاریخ کے بارے میں ذرا سا علم بھی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ عورتوں کی پرجوش شرکت کے بغیر کوئی بڑا سماجی انقلاب نہیں آ سکتا.
ان کا کہنا تھا کہ سماجی ترقی کا اندازہ کسی ملک کی سماجی ترقی کا، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے. کارل مارکس کے مطابق کسی ملک کی ترقی کو جانچنا ہو یا اس کا معیار کو دیکھنا ہو تو وہاں اس کا اندازہ، اس کی سماجی ترقی کا اندازہ عورتوں کے سماجی مقام سے لگایا جاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی ایک دانشور نے اتنے سالوں پہلے اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہے کسی ملک کی. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ایس ڈی جی کی، اچھا یہ تو رانا زاہد صاحب یہ بات تو بڑے عرصے بعد ہو رہی ہے. ہمارے جو ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اربوں سال پہلے جو تھا وہ یہ بات جو تھی وہ بتا دی تھی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عورت جو ہے نا جی وہ ایک ایسی گود ہے جس میں نسلیں جو ہیں پروان چڑھتی ہیں، اور اسلام میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حقوق جو ہیں وہ دیے گئے خواتین کو. اور انہوں نے نہ صرف دیے بلکہ اس کی تائید ہمارا تو قرآن بڑھا پڑا ہے اس سے، باقاعدہ اس پہ صورتیں نازل ہوئیں خواتین کے حوالے سے. تو ہم تو ان کا حوالہ جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے بھی خاتون کا استحصال ہو رہا ہے. پروفیسر صاحبہ آپ بتائیں گی کہ کیا معاشرے میں ایک خاتون کا کیا کردار ہے، اور اس کا ایک ہمارا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے بھی اس کا اتصال کیوں ہو رہا ہے؟ جی، عورت کا جو کردار ہے نا، بیسیکلی دیکھیں عورت ملٹی ٹاسکنگ ہے، اور اس نے ملٹی ٹاسک ہی کرنی ہے، اس نے ایک کام نہیں کرنا. جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا جی اوور آل خواتین کی بات کریں گے، تو اوور آل خواتین میں جو میں نے اسٹریٹیفیکیشن بتائی کہ جو خواتین ہیں ان کی مختلف کیٹیگری ہے، گھر میں رہنے والی، کرنے والی. پھر اگر آپ معاشی اعتبار سے، جیسے رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ معاشی اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ اے کلاس سے بلونگ کرتی ہے، بی سے کرتی ہے کہ سی سے کرتی ہے. اور اس حوالے سے عورتوں کا جو کردار ہے وہ اہم ہے. انہوں نے جس بھی کیٹیگری سے ہے اس نے رول ادا کرنا ہے، اور وہ ملٹی ٹاسک کرنا ہے. جیسے مرد کا کام ہے، آپ نے مذہب کی بات بھی کی کہ مرد کو کمانے کے ساتھ اس کو گھر کی بھی تربیت میں بھی بچوں کا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے. عورت جو ہے اسے بچہ پیدا کرنا ہے، بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت بھی کرنی ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی عورت نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد گھر بار دیکھنا ہے. پھر اگر جاب کرنے والی خاتون ہے تو وہ بھی اس نے باہر کے کام بھی کرنے ہیں. پھر باہر سے آ کے پاکستانی خاتون کی بات کریں گے تو وہ جو ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں جب ہم رشتہ کرتے وقت بھی خاتون کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرنے والی ہے، تو شام میں آ کے پوری فیملی کو لک آفٹر کرے گی، سسرال کو دیکھے گی، تو یہ اس نے ایک کام نہیں کرنا. تو ان ساری ٹاسک کو اگر ہم دوسرے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو وہاں تو عورت کے ساتھ بہت سی مشینری ہے جو اس کو ساتھ کام میں مدد کر رہی ہے. تو یہاں جو عورت ہے، اب میں کہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں اس میں سے دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے، کتنے پرسنٹ جو ایکٹ ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے، کتنے پرسنٹ خواتین ہیں جو صرف سن کے سمجھ سکتی ہیں، اور کتنے پرسنٹ سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس ہے کہ جو ان کو سن کے بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی. تو یہ ساری خواتین جو ہیں وہ ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ان کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، ان کی ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم ان سب کو ایڈریس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لائن ضروری ہیں. ایون دین کے کام ہو چکا ہے، اس پہ بہت ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ آ گئی ہے. ہم سب آپ کے ساتھ مثال ہیں، کئی سالوں سے ہم جاب کر رہے ہیں اور اکنامکلی بھی پاورڈ ہیں، لیکن پھر بھی ہم جب کی بات کریں گے تو ہمیں جاب اپرچونیٹیز کرنی ہے خواتین کے لیے، اور پھر ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہ معاشرے میں کردار ادا نہیں کرتے. جہاں تک کا کہنے ہیں کہ مرد پاکستانی میل اور جو انٹرنیشنل میل کی ہم بات کریں، ضرورت ہے جب اس کی تربیت اسٹارٹ سے ہی چیزیں جو ہیں وہ ایکویلٹی کی طرف آتی ہیں. یہاں پھر اسٹارٹ کی جو پریفرنس آف سن ہے اور وہاں سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ایون دین کہ آپ ماں باپ فرق نہیں کرتے، لیکن میں آپ جو ہماری رویوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ابھی ہم نے
اویلیبلٹی آف ایجوکیشن شروع ہو گئی، باقی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، ہیلتھ کی شروع ہو گئی، نیوٹریشن بھی ہم ختم دینا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو رویوں کا مناسب پیدا ہونا خاتون کے حوالے سے وہ ابھی نہیں۔ اگر آپ کسی مرد کو کہتے ہیں کہ خواتین کے کردار کو یا خواتین کے رویے کو ایکسپلین، تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھا رانا زاہد صاحب، ڈاکٹر صاحبہ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی اس نیٹ کے حوالے سے ڈسٹرب ہو رہی ہے غالباً، تو کیا خواتین کے استحصال میں صرف مرد ہی شامل ہیں کہ خواتین بھی خواتین کے استحصال کر رہی ہیں اور ان کے حصول حقوق کے آڑے آ رہی ہیں؟ جی رانا صاحب۔ میں اس کا بھی جواب آپ رانا صاحب سے پوچھ لیں، آپ پوچھیں آپ۔ جی 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 ہاں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں واقعات۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا عورت بھی استحصال کر رہی ہے، اس کی کئی ساری صورتحال ہے۔ پہلی سب سے بڑی ہے جینڈر ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب سب سے بڑی میں دیکھا ماں ہے جو بیٹی کو کچھ کھلا رہی ہے، بیٹے کو کچھ کھلا رہی ہے، بیٹے کے لیے چھپا کے رکھ رہی ہے، بیٹی کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں بیٹا باہر گیا ہوا ہے، بیٹا پڑھنے گیا ہوا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اسے سالن بناتی ہے، اس میں مٹن کی بڑی میں اچھی سی صاف بوٹیاں نکال کے دوسری پلیٹ میں رکھ لیتی ہے۔ اچھا بیٹی آتی ہے اس کو اسی میں سے دے دیتی ہے، بیٹے کو چپ کر کے لیتا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، بیٹے کا کپڑے لے لے، بیٹے کی عید آئی ہے، کوئی تہوار آیا ہے تو بیٹے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت بھی یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس میں عورت بھی اتنی ہی قصوروار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا بلکہ میں جہاں تک کہ خواتین کچھ زیادہ ہے اس میں، میں بلکہ تھوڑی سی میں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا خواتین، اور یہ نارمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ڈاکٹر صاحب یہ معائنہ کیجیے گا، ہم جس معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے۔ مدر کا تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے اپنی میل جو بھی ان کے فیملی کا حصہ ہوتے ہیں ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں اور سر کئی سارے معاملات ہیں جن میں بات لمبی ہو جائے گی کہ جن میں یہ خواتین ہی۔ آپ کو اس کی لفظ بتاؤں گی، آپ کی بات میں سن رہی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے جب جیسا کہ رانا زاہد صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جو عورت ہے وہ خود استحصال کرتی ہے ایک خاتون کا، تو پھر مرد کیوں بدنام ہے استحصال میں؟ نہیں جی مرد بدنام نہیں ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جو عورت کر رہی ہے نا، یہ عورت چونکہ مرد جو ہے وہ اس کو ہر اسپیکٹ سے معاشرے کا اہم رکن قرار دے دیا گیا ہے اور ڈومیننٹ ہے۔ عورت کی کیا ضرورت اگر مرد یہ کہے کہ مجھے اولاد میں بیٹا نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن اب تو صورتحال آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے، وہ پہلے والی بات تو نہیں رہی ہے۔ بالکل بدل رہی ہے۔ اب میں نے دیکھیں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ فیملی کوڈ کو دیکھتے ہیں، فیملی کمپینین شپ کو دیکھ رہے ہیں، ڈائیورس کے جو کاؤنسلنگ ہیں کپلز کو ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ عورت اتنی کانشیس ہو چکی ہے، اگر اس کی اولاد میں 2 بیٹیاں پہلے آ گئی ہیں تو وہ ہر وقت اسی میں ہی رہے گی کہ میری اولاد میں ایک بیٹا ہونا چاہیے، میری معاشرے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں ایجوکیشن کے تھرو، یہ اویئرنیس کے تھرو یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے، میں دعوے سے اس پلیٹ فارم سے کہتی ہوں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اور اپنی مدر کو اور اپنی بہنوں کو اور فیملی کو یہ ریلائز کراتا ہے کہ میری بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں کے رول ایکول ہیں، تو فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کنسپٹ لے کہ ہاں جی مجھے یہ وارث چاہیے اور میں ڈسکریمنیشن کروں۔ دیکھیں مرد کا رول جہاں جہاں منیمائز ہوگا وہاں یہ چیزیں، وہاں یہ رسمیں ڈیفینیٹلی رواج پائیں گی اور پا رہی ہیں۔ اور جہاں تک خاتون کا ہے، خاتون بھی کرتی ہیں، ہم یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف انٹرسٹ ہے کہ اگر خاتون کے وہ کہتی ہے جی میرا بیٹا ہونا چاہیے اور وہ پریفر کرتی ہے اپنے بیٹوں کو اور کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ایجوکیشن میں، تو اس میں بھی مرد جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اگر اسے سیکیورٹی، سینٹمنٹ اور فیملی میں ڈسکس کی جائیں تو یہ بڑی اچھا امپورٹنٹ ہے۔ فیملی سے باہر نکلیں تو کام کے دوران بھی جو ہے اسی طرح کا جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ رہتا ہے خاتون کا خاتون کے ساتھ،
جو لیگ پولنگ ہے وہ چلتی ہے، ایک خاتون کا استحصال نہ صرف گھر میں کر رہی ہے بلکہ ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی کر رہی ہے. جی اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں خاتون کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خاتون کا جاب میں آنا اور اس کی جاب کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھنا بڑا ضروری ہے. ادارہ اس کو امپاورڈ بھی کرتا ہے اور ادارے میں آنے کے بعد خاتون جو ہے اس کا خود بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی جاب کے بارے میں سارے اسپیکٹس کو لرن کرے. جہاں کہیں خاتون اپنے کردار کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، پرفارمنس کے بارے میں پراپر طریقے سے بیلنس اور لرن نہیں کرتی، سم ٹائم وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. ہاں یہاں میں ذکر کروں گی کچھ خواتین جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسکریمنیشن اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہے، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہے. خاتون کو بھی میں آنے کے بعد، ورک پلیس میں آنے کے بعد کیسے اس نے اپنی جاب کو لے کے چلنا ہے، اس کی کمیونیکیشن کیا ہے میل کے ساتھ، باقی خواتین کے ساتھ، کیا اس میں پروفیشنلزم ڈیولپ ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو کہ ہمارے اداروں میں کم ہے. ہم ریکروٹمنٹ تو کر لیتے ہیں، ہم خواتین کو جاب کے لیے رکھ لیتے ہیں، مجھے بتائیں کتنی دیر وہ خود یا کتنی دیر ادارہ ان کو پروفیشنل ایتھکس یا پروفیشنلزم کی طرف ٹرینڈ کرتا ہے. یہ ٹرین کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر وہی بات پھر واپس آ گئی کہ جو سوشلائزیشن کا، تعلیم کا یہ جو ایٹیچیوڈ لیکن ہے اس میں اداروں کے ساتھ حکومت کا بھی بڑا ڈاکٹر صاحبہ تعلق ہے. جب پروفیشنل خواتین کو ان کے پروفیشن میں اچھی جاب نہیں دی جائے گی، جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اپنی پی ایچ ڈی سے یا اپنی ایم فل سے، ان کو وہاں جب جاب نہیں ملتی تو لازمی بات ہے وہ ادھر ادھر جابز کرتے ہیں. اور میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ ان ٹرینڈ لوگوں کو، نان پروفیشنل لوگوں کو اداروں میں آپ لاتے ہیں تو، اور اس کے بعد پھر آپ خاتون پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ پروفیشنل نہیں ہے. آپ پروفیشنل کو اس کے پروفیشنل جگہ پہ لے کے آئیں تو دیکھیں آپ کو کارکردگی کیسے ملتی ہے. یہی تو ہر جگہ احتسال ہو رہا ہے. اچھا میں بات کو آگے لے کے ہم چلتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب، خواتین کب تک اپنے حقوق کی آواز خواتین ڈے پر بلند کر کے اپنی روح راضی کرتی رہیں گی اور اس احتسالی معاشرے کا کب تک شکار رہتی رہیں گی؟ جی رانا صاحب. بالکل، بہت اچھا. جی بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ عورتوں کا ایک دن نہیں ہوتا، 365 دن عورتوں کے ہیں. ٹھیک ہے، عورت کو معاشرے کا ایک اہم رکن ہے. آپ نے تو بڑی انکساری کی رانا صاحب. خواتین کا تو ہر منٹ مرد کے لیے جو ہے وہ ڈے ہے. مرد تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر لمحہ اپنی خاتون کو خوش رکھوں. اب آپ یہ پھر بھی ڈے منانے کے چکر میں، حالانکہ ان کا ہر منٹ اپنے گھر میں اور اپنے مرد کے لیے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بہن بھائیوں خاوند کے لیے، سب کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان کا ڈے ہے، لیکن یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتی ہیں. شاہ صاحب آپ کا سوال درست ہے. جی ہاں، خواتین تو ایسے سوچتی ہیں، کیا مرد بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟ سوال یہاں پر کیا تو آپ دیکھیں، میں شاہ صاحب ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 3-4 سال پہلے کی بات ہے. میں 8 مارچ کو جتنے بھی خواتین کے فیصلہ آباد میں پروگرام ہوتے ہیں نارملی میں ان میں مہمان ہوا کرتا ہوں. اس سال کیونکہ رمضان تھا تو میں نے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوا، باوجود مجھے بلانے کے. جتنے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے تو میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب تھوڑی تفصیل ہے اس میں. کیا آپ ہماری بھابھی کو آج ڈے پہ خوش کرنے میں لگے رہے، ان کے ساتھ کیک کاٹنے میں لگے رہے؟ ہاں جی وہ تو ہوا. میں بلکہ اچھا وہ تھوڑا سا واقعہ شاید بڑا اہم ہے موضوع کی مناسبت سے نا. میں 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایسی پروگرام میں صبح شام کو گھر چلا گیا. گھر جا کے میں نے اس پہ ایک کالم لکھنا تھا، کالم لکھنا شروع کر دیا پیچھے ایک فیملی میگزین کے لیے. تو ابھی میں لکھ ہی رہا ہوں، سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو چینل پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہاں سے انہوں نے اعزاز کا سین میں سے اس کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں برن حالت میں، اس کو سارے میڈیا کی. میں نے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا آج سارا دن خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی رہی، یہاں بھی یہی بات ہوتی رہی کہ خواتین کو مساوات حاصل ہو گئی ہے، خواتین کو پیرٹی مل گئی ہے اور خواتین مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر معاشرے کے اہم رکن کے طور پر معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اپنے نہ صرف خاندانی بلکہ ملکی معیشت. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے سوچا اس سے یقین مانے جیسا
میں کتنی دیر قلم چھوڑ کر بیٹھ گیا. میں سوچنے لگا کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود، اتنی انڈیور کے باوجود، اتنی جدوجہد کے باوجود خواتین ابھی یہ جو وڈیرے، یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو دیہات، خاص طور دیہات میں آ گیا جہاں پہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پہ معاشرہ ایسی خواتین کے ساتھ مطلب ان کا رد عمل خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہے، خواتین سے ایسے ہی بہیو کر رہے ہیں. اور پھر میں نے اس کو لکھا، میں نے یہ ساری باتیں اس آرٹیکل میں لکھی بھی بعد میں کہ میں نے کہا میں سب دیکھا، آج میں نے اتنی باتیں کی، میں نے بھی وہاں پہ میں نے کیا پروگرام میں بات کی، لیکن معاشرہ دیکھیے. اچھا جیسا ایک چیز بڑی اہم ہے، اب ہمیں ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایک تو ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر کی تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین خاص خوب بھی حاصل کر رہی ہے، کچھ مساوات بھی آ گئی ہے، جینڈر ایکویشن بھی بن چکی ہے، جینڈر پیرٹی بھی آ چکی ہے. لیکن اگر آپ دیہات میں جائیں تو ابھی صورتحال کافی محفوظ ہے. جی بالکل. وہ خواتین بہت کام بھی کرتی ہیں، وہ جدوجہد بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فجر سے لے کے رات عشاء تک وہ خواتین اپنے مردوں کے نام سے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں. جتنا بھی وہاں پہ زمیندار ہے، جتنی وہاں پہ وہ اپنی لینڈ پہ کام کرتے ہیں، ساری خواتین کا. اچھا جو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب، جو وقت گزر رہا ہے، تعلیم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور چھوٹے علاقوں جیسے میڈیا ہے یہ وہاں پہنچ رہا ہے، رانا صاحب کی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، تو خواتین کو جو ہے وہ نہ بچیوں کو بلکہ بڑی خواتین سب کو شعور آتا جا رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسلام میں جو ہے خاتون کو خلیفہ بننے کی، امام بننے کی، ذبح کرنے کی یا عمرہ حج پہ اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں خاتون کو نہ صرف وزیر اعظم بنایا گیا بلکہ یہاں تو وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہوا ہے. بلکہ میں نے ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے ایسے ہی مضان بھی کہا تھا، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہر خاتون جو ہے وہ گھر میں وزیر اعظم ہے، اور سارا دن رات جو مرد ہے ان کی خوشنودی میں لگا رہتا ہے. پاکستان میں تو یہ حال ہے، اس کے باوجود عورت راضی نہیں ہے. خاتون ڈے منائے بغیر، روزانہ ڈے مناتی ہے، پھر بھی ڈے منائے بغیر نہیں رہتی ہے. اب تو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں خواتین کے حوالے سے بے بہا کام کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بعد بھی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو حق نہیں مل رہا ہے؟ اور اگر سمجھتی ہے تو پھر آپ بتائیے اس کو کیسے حق ملنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ ایچ او ڈی ہے اتنی بڑی یونیورسٹی کے، اتنے بڑے مین ڈپارٹمنٹ ہے جس یونیورسٹی فیصل آباد کا. یہ بھی دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال ہے ایسی ہے. جی بالکل. جی فرمائیے ڈاکٹر صاحبہ. جی شاہد صاحب بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اور اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. رانا صاحب نے ایک بات کی تھی، تو جو خاتون کا ورک پرفارمنس میں کم ہونا وہ سمجھتی ہے، یا گھر میں اس کو نا ایک فیئر ہے، ایک فیئر سے نکالنا پڑے گا. ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو اس میں جتنی خواتین ہیں، جنریشنز مینز کے کچھ بچیاں ہیں، کچھ ایڈولسنٹ ایج میں آ گئی، کچھ اس سے ایڈلٹ ایج میں آ گئی، ایک ماں آ گئی، ایون کہ اس کے بچے ہیں. خاتون کو فیئر سے نکالنا ہے. شادی خاتون کو ہے کہ مجھے کہیں سے طلاق نہ ہو جائے، مجھے کھلا نہ لینی پڑ جائے. پھر جاب والی کو ہے انسرٹینٹی کہ کہیں ہراسمنٹ نہ ہو جائے، یہ چیزیں نہ ہو جائیں. یہ معاشرے میں یہ چیزیں وداؤٹ فیئر ہے نا، یہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے خاتون کے لیے. یہ بڑا اہم ہے. پھر ایک معاشرے میں ایک اور چیز بھی ہے جی، آپ وائلنس ہے. اب مجھے یہ بتائیں، پہلے ہم وائلنس کہتے تھے جی غریب لوگوں میں ہو رہا ہے، اب ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگوں میں، امیر لوگوں میں ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسپیکٹس ہیں، اس کو ہمیں منیمائز کرنا ہے. منیمائز کر کے، اور یہ جو خاتون کا دن، عالمی دن منایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس دن پر یہ ساری جو کمٹمنٹس ہیں یہ ہمیں ریکال کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سی سینسٹیو اسپیکٹس ہیں خاتون کی زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے میرج ریلیشنز ہیں، اس کی بیٹے کی فیملی ہے، اس کے ریلیشنز ہیں، اس کے جاب کے ریلیشنز ہیں، اس کے معاشرے کا ایک مقام ہے. تو یہ جو سینسٹیو ایشوز ہیں، ہراسمنٹ ہے، وائلنس ہے، اس کی انسرٹینٹی ہے اس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں، اس کی جو ہے نا ہمیں کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں ہوتی. ایک تو ڈیفینیٹلی مرد کی عورت کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے کہ
جو سیٹسفیکشن جو ہے کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی انسان کسی بھی سیکس میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. اور اگر خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ مرد رول ادا کریں گے. دوسری بات ہے کہ خاتون اگر بالغ ہے یا کوئی ورکنگ ہینڈ میں ہے تو اس نے خود بھی جو ہے اپنے لیے یہ بہتری لانی ہے. بڑی چیز ہے اپنی لائف میں بہتری لانا. تو ہم چاہیں گے کہ یہ دن منایا جائے اور اس پہ کمٹمنٹس بھی کی جائیں, سینسٹیو ایشوز پہ جائیں, پالیسی کی جائے. اور صرف زبان ہم نہیں کہتے کہ ہاں جی ایکوالٹی ہے, ٹھیک ہے, اور چینج آنی چاہیے. جیسے کہ ابھی گاؤں کے لوگوں کی بات ہوئی خواتین کی, ایک پروجیکٹ میں تھی, میں سوشل کمپوننٹ اس کا کر رہی تھی, ASLP2 کا پروجیکٹ تھا جو تھا. اس میں ہم نے کوشش کی کہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ نہیں ہے لیکن یہ ویزیبل ورکنگ ویمن نہیں ہے. ان کو ویزیبل ورکنگ ویمن کیسے لایا جائے تو کی گئی سنگل پرسن یا کسی ڈونر ایجنسی کا کام نہیں, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, بے شک وہ پرماننٹ کام نہیں کر رہی لیکن اجرت کر رہی ہیں, وہ بھی اگر ہماری ورکر میں آج وہ بھی مانا جا سکتا ہے. اچھا رانا زاہد صاحب, جیسا کہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ جو ان کو حقوق ہیں وہ ان کو عملی طور پر خواتین کو ملنے چاہیے, انہیں تحفظ ملنا چاہیے, اور انہیں میرٹ پر جو ہے وہ ہر جگہ, یہ نہیں کہ برابری کے حقوق آپ ان میرٹ پہ برابری, وہ یہ چیز کی تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو ان کے میرٹ پہ رکھتے ہوئے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جائے, اور پھر اگر وہ پرفارمنس کے طور پہ جو ہے ان کو ان کا حق دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اور ہمارے بالخصوص حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی وہ جو ان تجاویز ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خواتین کو بہتر طور پہ استحصال سے بچایا جا سکتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ حقوق جو ہیں ان کے پراپر طریقے سے دیے جا سکتے ہیں. جی لا سوال. یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ سماجیات کی ماہر ہیں, دانشور ہیں, اور ان کی آواز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں شاید سب بہترین ہے. اور اس وقت خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, کل بھی ہو رہی ہیں, کل بھی ہوں گی بھی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو مدلل بات کی ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں سبھی کو دیکھیں, صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب بھی خواتین سے استحصال ہوتا. آپ دیکھ لیں بے شمار امریکہ میں دیکھ لیں, وہاں پہ دیکھیں خواتین تشدد کا شکار بھی ہیں, وہ بیچاری جیسے پاکستان میں نہیں کسی کو بتاتی, وہاں پہ بھی کہتے ہیں 60-70% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کسی کو بتاتی نہیں ہیں. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے معاشرے کو سوچنا پڑے گا. معاشرے کو, میری ذاتی رائے میں معاشرے کو خود سے اپنے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی, اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا. جب تک انڈیویجول, جب تک معاشرے کا ہر فرد نہیں سوچے گا حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. ہر معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, تبھی ہم خواتین کو وہ مقام دے سکیں گے اور ایک پیرٹی معاشرے میں ایک مطلب سمجھے کہ مرد و خواتین میں ایک توازن پیدا ہو سکے گا. اچھا آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے صوبہ پنجاب میں خاتون اس وقت حکمران ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے, گزشتہ تو یہ کہا جاتا تھا نا, جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ایک روایت چلی ہوئی ہے کہ ہر خاتون غصے میں آ کے چاہے عام جنرل نالج میں بھی بات کرتے ہوئے وہ کہہ جاتی ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ. اب خاتون جو ہے وہ برسر اقتدار ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ خاتون کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ خواتین استحصال سے بچ پائیں گی اور میرٹ پر اپنا حق جو ہے وہ لے پائیں گی؟ جی بالکل. دیکھیں جی ہماری CM صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, انہوں نے بہت ساری اسکیم سٹارٹ کی, جیسے بچیوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے سکوٹرز جو ہیں, اس کے علاوہ اسکالرشپس کے لیے, پھر اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کے لیے, اور بھی بہت ساری ویمن ڈیولپمنٹ کے یہ جو لاز کی میں نے بات کی ہے وہ ہے. اس کے علاوہ باقی بہت ساری ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں, کیونکہ ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوں GC میں جو ورک کر رہا ہے.
تو ڈیفینیٹلی، اور جہاں پر دیکھیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جتنی ویمن یونیورسٹیز ہیں ان کو خواتین لیڈ کر رہی ہیں، اور باقی جو جنرل یونیورسٹیز ہیں اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری فیکلٹیز کی ڈینز جو ہیں وہ بھی فیمیل ہیں، اور باقی اداروں میں، بینکس میں آپ چلے جائیں، باقی اور محکموں میں چلے جائیں، خواتین ایز اے لیڈر کر رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں جی بالکل، ہم تو بالکل نہیں اس چیز کو مان رہے کہ مرد جو ہے مرد کے برابر ہمیں رائٹس نہیں مل رہے، ہمیں مل رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مردوں نے، باپ نے، بھائی نے بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہے، نہ کہ صرف اس طرح تعلیم کی سسٹم ہے بلکہ باقی رائٹس میں بھی، امپاورمنٹ میں بھی شروع کیا ہے، اور خاتون کو معاشرتی اور معاشی دو اہم ان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے گھر جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں اس میں، اور میرا خیال ہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا اور باقی جی جو ڈاکٹر خواتین ہیں، ڈاکٹر جی جی میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ واقعتاً ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے اور بڑی جینس خاتون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بڑی پریگمیٹک اپروچ ہی حامل ہے، اور دیکھیں انہوں نے خواتین کے لیے تو بے شمار انہوں نے اسکیمیں شروع کی ہیں۔ اب لیپ ٹاپ بھی آ رہا ہے، اسکوٹری والا اتنا اچھا ہے شاید صاحب میں بتا نہیں سکتا، سیلف ریلائنٹ ہو گئی ہیں بچیاں، اسکولوں کالجز میں جا رہی ہیں، اور آہستہ یونیورسٹیز میں آہستہ جا بے رہی ہیں۔ نظیر انکم سپورٹ کارڈ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی وہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز جو میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ کو شاید یہ نئی چیز ہے ان کے لیے، پچھلے دنوں مجھے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان کے سیکرٹری جو ہیں وومن ڈویژن کے، اور جو ان کے جو ایڈوائزر ہیں ہمیں لاہور بلایا تھا، انہوں نے وہاں پہ ہمارے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے، اور نہیں وہ نہیں، میں غلطی سے بے نظیر انکم سپورٹ تو آلریڈی ہے، مریم نواز انکم سپورٹ کارڈ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ جی جی بالکل شاید صاحب، جو اب یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک نیا کر رہی ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، WDD وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جتنی 18 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں خواتین کی، وہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو ہائر کر رہی ہیں، ان کے ساتھ 1 سال کا ایگریمنٹ کر رہی ہیں، اور وہ یونیورسٹیز میں جا کے کام کریں گے، ہم سیمینار کروائیں گے، ہم یعنی اب ایک دن نہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پورا سال ہم نے وومن اب رانا صاحب آپ نے اب موجودہ حکومت پہ تنقید کرنا آپ چھوڑ دیں پلیز، اور ان کے اچھے کاموں پہ لکھنا پلیز شروع کریں۔ وقت بڑا محدود ہے، تو ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اور رانا زاہد اقبال صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ خواتین کا استحصال ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ غلط رائے نہیں، لیکن اب جو ہے قدر حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اب، اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے آنے سے خواتین کو ایک جو ہے وہ تحفظ کا احساس ہوا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو شاید کہیں اگر ایک مرد کو سوچ نہیں آئی تھی، تو خاتون جو ہے وہ بہتر طور پہ احساس کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کو نہ صرف ان کا حقوق ادائیگی میں وہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں، بلکہ خواتین کے لیے میرٹ پر جو ہے برابری کی بنیاد پر جو ہے انہیں پروفیشنلزم میں ان کا حق بھی جو ہے وہ دلا سکتی ہیں۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔